مولانا روم اپنی اس مثنوی کے اندر اگرچہ ایک مختصر سی حکایت نقل کر رہے ہیں، لیکن یہ حکایت وہ جو ہمیں بتا رہی کہ 1400 سال پہلے بھی اسی طریقے سے دشمنوں نے ہمیں نقصان پہنچایا، اور آج بھی ہمارا دشمن اسی طریقے سے ہم کو نقصان پہنچا رہا۔ مولانا روم مختصر سی حکایت کو نقل کر رہے ہیں، مثنوی کا واقعہ لکھتے ہیں۔ ایک باغبان نے یہ دیکھا کہ اس کے باغ میں 3 آدمی داخل ہو گئے۔ موسم وہ ہے کہ باغ میں پھل آ چکے ہیں، سارے درخت پھلوں سے لدے ہوئے ہیں، اور اس نے دیکھا کہ 3 آدمی ایک ساتھ داخل ہوئے۔ یہ تینوں ایک دوسرے کے دوست نظر آ رہے ہیں، اور باغ میں داخل ہونے کے بعد انہوں نے باغ کے پھلوں کو دعوت عام سمجھا۔ اس درخت سے پھل توڑ کے کھانا شروع کیے، اس درخت سے پھل توڑ کے کھانا شروع کیے۔ باغبان یہ منظر دیکھ رہا، اپنی محنت کو لٹتا دیکھ رہا۔ سارا سال حفاظت میں نے کی، پھل آ گئے تو یہ لوگ اس طرح توڑ توڑ کے لوٹ مار کر رہے ہیں، مگر کیا کریں، وہ اکیلا، آنے والے 3۔ مولانا روم لکھتے ہیں کہ آخر اس کے ذہن میں خیال پیدا ہوا۔ اس نے یہ اندازہ کر لیا کہ یہ تینوں الگ الگ، بایمانہ کہ ان میں ایک سید تھا، ایک عالم تھا، ایک عام انسان۔ اب دیکھیے، آج کے زمانے کو ذہن میں رکھ کے یہ مثنوی کی اس حکایت کو سنیے۔ وہ آتا ہے ان تینوں کے پاس، پہلے سید زادے کو مخاطب کیا اور کہا کہ آپ تو رسول کے بیٹے ہیں، آپ کا احترام تو ہم پر فرض ہے، آپ جو بھی کریں ہم اس پہ راضی ہیں۔ عالم کو دیکھا، کہا آپ عالم، نائب رسول، علم جیسی دولت کو آپ نے حاصل کیا، آپ کا احترام ہم پر واجب ہے، مگر یہ جو تیسرا انسان آپ کے ساتھ آ رہا، یہ کون ہے کہ جو آپ کے ساتھ لگ گیا؟ نہ یہ عالم، نہ یہ سید، نہ اس کا کوئی احترام، یہ کیسی گستاخی کر رہا کہ آپ لوگوں کے ساتھ مل کے اس باغ میں داخل ہوا۔ سید اور عالم اپنی جگہ سوچ میں پڑ گئے کہ بھائی ہمیں تو یہ اجازت دے رہا، ہم سے تو یہ راضی، ہمیں اس سے کیا تعلق؟ چنانچہ وہ پھل توڑنے میں لگے۔ باغبان نے ڈنڈا اٹھایا اور اچھے طریقے سے ٹھکائی کر کے اس تیسرے آدمی کو باہر نکالا۔ اب 2 باقی بچے۔ مولانا روم لکھتے ہیں کہ یہ باغبان دوبارہ ان کے قریب گیا اور جانے کے بعد سید سے کہا کہ آپ تو وہ ہیں کہ جن کے جد کے لیے کائنات کو بنایا گیا، آپ وہ ہیں کہ جن پہ ہمارا جان، مال، عزت، اولاد سب قربان۔ یہ باغ کیا چیز ہے؟ آپ جان مانگے تو جان حاضر، آپ کو اختیار اس طرح سے چاہے پھل توڑ توڑ کے کھا، مگر یہ شخص کون آپ کے ساتھ آ گیا؟ 2 کتابیں پڑھ لی، ایک امامہ سر پہ رکھ لیا تو سید کی برابری کرنے لگا۔ ارے اس کی حیثیت اور اس کا مقام کیا ہے؟ سید نے اپنی جگہ سوچا کہ مجھے تو یہ سارا باغ دینے کو تیار ہو رہا، تو میں کیوں کسی اور کے معاملے میں دخل؟ وہ جانے، عالم جانے، وہ اپنے پھل توڑ کے کھانے میں لگا رہا۔ باغبان نے دیکھا کہ ان دونوں کو میں نے الگ کر دیا، چنانچہ اب باری آ گئی سالم، اور ایک مرتبہ اسے بھی مار کے اس باغ سے نکال دیا گیا۔ اور پھر آخر میں جب وہ سید اکیلا باقی بچا، مولانا روم لکھتے اب تو سب سے زیادہ غصہ باغبان کا اسی کے بارے میں تھا۔ ایک مرتبہ پہنچا اس کے قریب اور کہا تم اپنے آپ کو سید کہتے ہو، رسول کا بیٹا کہتے ہو، کیا تمہارے جد نے تمہیں یہی پیغام دیا کہ دوسروں کے مال کو لوٹ لوٹ کے کھاؤ؟ تم سید ہی نہیں ہو، جعلی اور جھوٹے سید، تمہاری پٹائی تو میں سب سے زیادہ کروں گا۔ ایک کا مقابلہ ایک سے، باغبان کے ہاتھ میں ڈنڈا، چنانچہ ان تینوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ مار کھا کے آخر میں یہ شخص باہر نکل رہا۔ حکایت کو اختتام تک پہنچا کر مولانا روم ایک پیغام دیتے کہ یہ ہمارے دشمنوں کا طریقہ کار ہوتا، وہ ہمارے قریب آتا، وہ دیکھتا ہے کہ ہم سب مسلمان، اب وہ ہمیں فرقوں میں تقسیم کرتا، وہ ہمیں ایک دوسرے سے جدا کرتا، کہتا ہے تم شیعہ ہو وہ سنی، اس کے اوپر کوئی مصیبت آ رہی تم کیوں اس کے معاملے میں دخل دیتے ہو؟ وہ کہتا ہے تم سنی ہو وہ شیعہ کے اوپر کوئی مصیبت آ رہی تم کیوں اس کے معاملے میں دخل دیتے ہو؟ جس طرح سے اس باغبان نے ان 3 دوستوں کو آپس میں ایک دوسرے سے الگ کیا اور نتیجہ یہ نکلا کہ تینوں نے نقصان اٹھایا، یہی طریقہ کار ہمارے دشمنوں نے اختیار کیا۔ تاریخ اسلام شروع سے لے کے آج تک ہم یہ دیکھتے آ رہے ہیں، اور آج تو ہمارے سامنے یہ حقیقت اور واضح ہو رہی
کہ ہمارے فرقے بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور دشمنوں کو موقع مل رہا. دنیا میں جہاں جہاں مسلمان ہیں زمین ان پہ تنگ کی جا رہی, کہیں بھی کسی مسلمان کو اسلام پہ عمل کرنے کی اجازت نہیں مل رہی. ارے کیا سبب کہ 1 ارب مسلمان اگر چلوؤں میں پانی لے کے ڈالیں تو اسرائیل میں سیلاب آ جائے, ایک یہودی زندہ نہ بچنے پائے, مگر وہ 40-50 لاکھ آبادی کا ملک اور 1 ارب مسلمانوں کے مقابلے میں کھڑا اور پھر بھی زیادہ طاقتور نظر آ رہا, پھر بھی زیادہ کامیاب نظر آ رہا. اسے موقع ملا ہمارے آپس کے اختلافات کا, اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے جیسے وہ روس کا کمیونزم ختم ہوتا جا رہا ویسے ویسے ہمارے درمیان فرقہ واریت کو بڑھایا جا رہا. تو اے برادران اسلامی, اے اسلام کے اندر داخل ہو کر بھی اپنے آپ کو مختلف فرقوں کے نام دینے والوں, ذرا سوچو کہ ہم اپنی طاقت ایک دوسرے پہ کیوں استعمال کر رہے ہیں. ہمارے پاس اسلحہ تو کیا اس لیے کہ ہمارے ایک دوسرے کے سینے ہماری گولیوں کا نشانہ بنے, ہمارے پمفلٹ, ہمارے پوسٹر, ہمارا دیواروں پہ چاکنگ کرنا یہ ایک دوسرے کے خلاف ہے. امریکہ کے خلاف کوئی نہیں بول رہا, یورپ کے خلاف کوئی نہیں بول رہا, اور ہماری ساری محنت, ہماری ساری طاقت ایک دوسرے کو ختم کرنے میں لگی ہے. بس ایک بات ذہن میں آنا چاہیے, کہاں وہ قرآن, کہاں وہ رسول اسلام, کہاں وہ پاک پروردگار جو اعلان کر رہا کہ اے رسول کہہ دو یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم, جو یہودیوں کو دعوت اتحاد دے رہا وہ قرآن, یہ قرآن کی آیت ہے جس کی میں نے تلاوت کی, وہ قرآن جو رسول کی زبانی کہلوا رہا. فقل, اے رسول کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب, اہل کتاب یعنی یہودی, اہل کتاب یعنی عیسائی, ان سے کہہ دیجئے تعالوا الی کلمۃ, بے شک یہودیوں اور مسلمانوں میں اختلافات تھے, بے شک عیسائیوں اور مسلمانوں میں اختلافات تھے. سب سے بڑا اختلاف یہ کہ نہ یہود اور نہ عیسائی ہمارے رسول کا کلمہ پڑھنے کو تیار نہیں, مگر قرآن کہہ رہا اے حبیب ان سے کہہ دیجیے تم رسالت کو نہیں مانتے, مگر ہمارے اور تمہارے درمیان اتحاد کا ایک طریقہ تو ہے, تعالوا الی کلمۃ, اس کلمے پہ آ جاؤ, سواء بیننا و بینکم, جسے ہم بھی مانتے ہیں جسے تم بھی مانتے ہو, یعنی خدا ایک ہے, عبادت اسی کی کرنا ہے. خالی توحید اگر اتحاد کا ذریعہ بن سکتی ہے مسلمان اور یہودی کے درمیان, مسلمان اور عیسائی کے درمیان, تو ہم مسلمان تو چاہے کتنے ہی فرقوں میں تقسیم کیوں نہ ہو جائیں, ہمارے پاس توحید بھی ہے, رسالت رسول بھی الحمدللہ, تمام مسلمان فرقوں میں ایک مرکز اتحاد ہے. قرآن ہمارے پاس, قبلہ ہمارے پاس, جو اسلام فقط توحید کے نظریے کی بنیاد پر یہودیوں اور عیسائیوں کو بلا کے کہہ رہا ہے کہ آؤ اتحاد کرو, کیا وہ قرآن, کیا وہ خدا, کیا وہ رسول اب ان مسلمانوں کے اس طرز عمل سے راضی ہوگا؟